پاکستان کی برآمدی پالیسی اب معاشی خودکشی کی ایک جیتی جاگتی مثال بن چکی ہے۔ اصلاح کے بجائے وقتی تدبیر اور حکمت عملی کے بجائے شارٹ کٹ، یہی اس کہانی کا خلاصہ ہے۔ ہر بحران کے بعد یہاں ایک ہی حل پیش کیا جاتا ہے کہ روپے کی قدر گراؤ، برآمدات خود بخود بڑھ جائیں گی۔ لیکن معیشت میں کمزور کرنسی کبھی بھی پائیدار برتری نہیں دیتی۔ روپے کی قدر کم کرنے سے درآمدی مہنگائی بڑھتی ہے، عوام کی قوت خرید کم ہوتی ہے اور صنعتی اخراجات مزید اوپر چلے جاتے ہیں۔ یوں برآمدات کے بجائے مہنگائی، بے اعتمادی اور غربت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ کمزور کرنسی نہیں بلکہ پیداوار ہے۔ ہم ٹیکنالوجی اور مہارت کے بجائے کم لاگت محنت پر انحصار کرتے ہیں۔ پرانے کارخانے، فرسودہ مشینری، مہنگی توانائی اور پیچیدہ قوانین سب ایسے بوجھ ہیں جو کسی بھی معیشت کو مفلوج کرنے کے لیے کافی ہیں۔ روپے کی قدر کم کرنے سے یہ خامیاں چھپ تو سکتی ہیں مگر ختم نہیں ہوتی۔ حکومتیں ہر دور میں برآمدی طبقے کو سبسڈی دیتی رہی ہیں۔ یوں چند گروہ تو اربوں کما لیتے ہیں لیکن قومی معیشت کی سمت نہیں بدلتی۔ یہ مراعات حقیقی ترقی کے بجائے سہولت یافتہ طبقے کو مزید طاقتور بنا دیتے ہیں۔ یوں برآمدی پالیسی معاشی اصلاح کے بجائے ایک سیاسی بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ کرنسی کے کمزور ہونے کا سب سے پہلا اثر عوام پر آتا ہے۔ دودھ، دوا، ایندھن سب مہنگا ہو جاتا ہے، درمیانہ طبقہ مزید سکڑ جاتا ہے اور حقیقی اجرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا بوجھ ان لوگوں پر پڑتا ہے جن کا برآمدات یا پالیسی سازی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاری کا دار و مدار اعتماد پر ہوتا ہے اور یہی چیز ہمارے معاشی نظام سے غائب ہے۔ ٹیکس اہلکاروں کی ہراسانی، غیر واضح پالیسیاں سبھی سرمایہ کاروں کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ کوئی بھی کاروباری شخص ایسے نظام میں طویل منصوبہ بندی نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں سرمایہ باہر جاتا ہے، روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں اور معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ کمزور کرنسی وقتی طور پر برآمدات کے اعداد میں بہتری تو لا سکتی ہے مگر کبھی بھی پائیدار ترقی نہیں دیتی۔ ملک کے پاس جتنے وسائل ہیں ہمیں اسی دائرے میں رہ کر زندگی اور معیشت کو منظم کرنا ہوگا۔ یہ کوئی اختیاری فیصلہ نہیں بلکہ بقا کا تقاضا ہے۔ اگر ڈالر نہیں ہے تو درآمدات بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ہماری معیشت برداشت کر سکتی ہے۔ یہی وہ اصول ہے جسے ہر سنجیدہ ریاست اپناتی ہے مگر افسوس ہم نے آج تک اسے ایک نعرے سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ درآمدی نظم و ضبط کا مطلب تجارتی بندش نہیں بلکہ قومی ترجیحات کی اثر نو درجہ بندی ہے۔ پہلے مرحلے میں صرف وہی اشیاء درآمد کی جائیں جو زندگی اور پیداواری عمل کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وقت کی ضرورت ہے کہ تجارت کو مقامی کرنسی میں منتقل کرنے کی کوششیں اب مزید تیز کر دی جائیں۔ پاکستان کا اصل مسئلہ کمزور کرنسی نہیں بلکہ اداروں کی صلاحیت اور پالیسی کی سمت ہے۔ ہم نے دہائیوں سے اصلاحات کا لفظ استعمال تو کیا مگر کبھی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ حقیقی اصلاح وہ ہے جو نظام کو آسان، شفاف اور منصفانہ بنا دے۔ درمیانے اور چھوٹے کاروبار کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں مگر بدقسمتی سے پاکستان میں یہی طبقہ سب سے زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ اسی طبقے کو آسان قرض، کم شرح سود اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی کامیاب معیشت کا پہلا تقاضا ہے۔ ہمارا زرعی شعبہ بھی فوری اصلاحات مانگتا ہے۔ افسوس کہ ہم آج بھی صدیوں پرانے طریقے سے زمین کاشت کر رہے ہیں جبکہ دنیا سمارٹ ایگریکلچر اور جدید کاشتکاری کے نظام کی طرف جا چکی ہے۔ اگر ہمارے کسان کو بھی جدید ٹیکنالوجی، پانی کے نظام کی بچت اور منڈیوں تک رسائی دے دی جائے تو یہی شعبہ برآمدی بنیاد بن سکتا ہے۔ دنیا کی ہر سنجیدہ قوم نے ترقی کا آغاز اپنے وسائل کے اندر رہ کر کیا۔ یہ تصور کہ ہم قرضوں اور برآمدی عیاشیوں کے ساتھ ترقی حاصل کر سکتے ہیں محض فریب نظر ہے۔ پاکستان کا اپنے وسائل کے اندر جینا ہی اس کی بقا کی بنیادی شرط ہے۔
ترقی کا اصل مطلب اخراج نہیں بلکہ پیداوار ہونا چاہیے، قرض نہیں بلکہ خود انحصاری ہدف ہونا چاہیے، اور سیاست نہیں بلکہ کارکردگی پالیسی کی بنیاد بننی چاہیے۔ قومی ترقی کا دار و مدار اب اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کیسے طے کرتے ہیں۔ یہی وہ فیصلہ ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کی سمت متعین کرے گا۔ معاشی استحکام کبھی بھی نعرے سے نہیں بلکہ نظم و دیانت سے آتا ہے۔ ضرورت وقت ہے کہ جذبات کے فیصلوں کے بجائے عقلی پالیسی اپنائی جائے۔ برآمدی نظام کو سہارے کے بجائے صلاحیت اور معیار کے پل پر استوار کیا جائے، کیونکہ اصل ترقی تبھی آتی ہے جب قومیں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں، نہ کہ انہیں بار بار دہراتی ہیں۔